الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہدایہ آخرین کا یہ درس ثامن ہے، 8واں سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی عبارت خوانی کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح بیان ہوگی۔ قال وَأَيُّهُمَا قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ قبل القبول بطل الإيجاب لأن القيام دليل الإعراض والرجوع وله ذلك على ما ذكرناه۔ فرمایا، اور بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا، دونوں میں سے جو بھی قبول کرنے سے پہلے مجلس سے کھڑا ہو گیا تو ایجاب باطل ہو گیا، کیونکہ کھڑا ہو جانا قبول سے اعراض اور ایجاب سے رجوع کی دلیل ہے، اور اس کو یہ اختیار حاصل ہیں اسی بنا پر جو ہم پہلے ذکر کر چکے۔ عزیز طلبہ کرام، مذکورہ و مقروءہ عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر احد المتعاقدین، بائع اور مشتری، سیلر اور بائر میں سے کسی ایک پارٹی کے ایجاب و آفر کے بعد دوسرے فریق کے قبول و ایکسیپٹ سے پہلے کوئی ایک فریق اس مجلس سے کھڑا ہو گیا، یعنی جس جگہ عقد و کانٹریکٹ ہو رہا تھا وہاں سے ہٹ گیا، وہاں سے منتقل ہو گیا، تو ایجاب باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ مجلس عقد، پلیس آف کانٹریکٹ سے ہٹ جانا اور چلا جانا یہ ایجاب کرنے والے کے حق میں اپنے ایجاب سے رجوع کرنا ہے، اور فریق آخر، سیکنڈ پارٹی کا مجلس عقد سے ہٹ جانا اور چلا جانا قبول سے اعراض و روگردانی کی دلیل ہے۔ اور یہ بات پہلے ذکر کی گئی کہ موجب یعنی ایجاب کرنے والے کو، آفر کرنے والے کو، فریق آخر کے قبول کرنے سے پہلے، ایکسیپٹ کرنے سے پہلے اپنے ایجاب سے رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، اور فریق آخر کو قبول کرنے سے اعراض کا حق حاصل ہوتا ہے، یعنی بیع کو رد و کینسل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے موجود عبارت وَأَيُّهُمَا قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ کا مطلب عام کتابوں میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بعد از ایجاب، آفٹر آف آفر، متعاقدین میں سے کوئی ایک مجلس عقد سے کھڑا ہو گیا تو ایجاب باطل ہو جائے گا، یعنی مطلق قیام کو اعراض کی دلیل بتلایا جاتا ہے، خواہ مجلس عقد سے منتقل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، وہاں سے چلا گیا ہو یا نہ چلا گیا ہو۔ اس عبارت کا یہ مطلب نہیں ہے
اس عبارت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلق قیام اور کھڑا ہو جانا اعراض کی دلیل نہیں ہے۔ ایہما قام عن المجلس کا صحیح مطلب شیخ الاسلام خواہر زادہ نے شرح جامع صغیر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ قیام اور وہ کھڑا ہونا اعراض کی دلیل ہے جس میں چلنا اور منتقل ہونا پایا جائے۔ چنانچہ اگر بائع مجلس عقد سے کھڑا ہو گیا یا کھڑے ہونے کی حالت میں بائع نے ایجاب کیا اور اپنی جگہ سے منتقل نہیں ہوا اور مشتری نے اس ایجاب کو قبول کر لیا تو بیع صحیح ہوگی۔ ویسے بھی فاضل مصنف کی عبارت قام عن المجلس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلق قیام دلیل اعراض نہیں ہے بلکہ ذہاب اور انتقال شرط ہیں، کیونکہ قام عن المجلس اسی وقت کہا جائے گا جب وہاں سے منتقل ہو اور چلا جائے۔ اگر محض کھڑا ہوا اور وہاں سے نہ ہٹا تو اس صورت کو قام فیہ کہا جائے گا نہ کہ قام عنہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ احد المتعاقدین کے ایجاب کے بعد، آفر کے بعد، اگر کوئی فریق قبول سے پہلے مجلس سے کھڑا ہو کر چلا جائے یا دونوں بوقت ایجاب کھڑے ہوں اور ایجاب کے بعد کوئی فریق قبول سے پہلے وہاں سے ہٹ جائے، منتقل ہو جائے، تو ایجاب باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر دونوں مجلس عقد سے منتقل نہیں ہوئے لیکن کسی اور کام میں لگ گئے تو بھی ایجاب باطل ہو جائے گا، کیونکہ اعراض عن العقد کا تحقق ہو گیا، عقد سے اعراض پایا گیا۔ معلوم ہوا ہر ایسی چیز مبطل ایجاب ہے، ایجاب کو باطل کر دیتی ہے جو اعراض پر دلالت کرتی ہو۔ آگے کی عبارت وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَّا عَنْ عَيْبٍ أَوْ عَدَمِ رُؤْيَةٍ وَقَالَ الشَّافِعِي رحمه الله تعالى يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَلَنَا أَنَّ فِي الْفَسْخِ إبطال حق الغير فلا يجوز، والحديث محمول على خيار القبول وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها، أو يحتمله فيحمل عليه، والتفرق فيه تفرق الأقوال۔ ہم پہلے اس عبارت کا سمجھ لیتے ہیں، اس عبارت کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، اور جب ایجاب و قبول حاصل ہو گیا تو بیع لازم ہوگی، اور جب ایجاب و قبول حاصل ہو گیا تو بیع لازم ہو گئی، اور دونوں میں سے مراد بائع اور مشتری میں سے کسی کو رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے مگر عیب کی وجہ سے یا مبیع کو نہ دیکھنے کی وجہ سے،
اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دونوں میں سے ہر ایک کے لیے خیار مجلس ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دونوں بیع کرنے والے خیار کے ساتھ ہیں جب تک کہ وہ متفرق نہ ہوں۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ فسخ کرنے میں حق غیر کو باطل کرنا لازم آتا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ اور حدیث پاک المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا خیار قبول پر محمول ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس معنی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ باہم بیع کرنے والے سیل کرنے والے اس وقت ہوں گے جب کہ دونوں ایجاب و قبول کر رہے ہوں، اس کے بعد نہیں ہوں گے۔ یا حدیث پاک میں خیار قبول کا احتمال ہے، لہٰذا یہ حدیث اسی پر محمول ہوگی، اسی پر محمول کی جائے گی۔ اور حدیث میں تفرق سے تفرق اقوال مراد ہیں، حدیث پاک میں تفرق سے تفرق اقوال مراد ہیں۔ عزیز طلبہ، صاحب ہدایہ اس عبارت میں جس صورت مسئلہ کو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب عاقدین یعنی پارٹیز آف کنٹراکٹ کی طرف سے ایجاب و قبول آفر اینڈ ایکسیپٹ پایا جائے تو بیع اور سیل لازم ہو گئی، عقد لازم ہو گیا، یعنی بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کی ملکیت ثابت ہو گئی۔ بائع ثمن کا مالک ہو گیا اور مشتری و خریدار مبیع یعنی سبجیکٹ میٹر آف سیل کا مالک ہو گیا۔ اب ان میں سے کسی کو اس بیع اور کنٹراکٹ کو ختم کرنے، فسخ کرنے، کینسل کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، مگر یہ کہ مبیع میں کوئی عیب نکل آئے یا مبیع کو دیکھے بغیر خریدا، تو ان دو صورتوں میں مشتری کو اور بائر کو خیار حاصل ہوتا ہے۔ عیب کی صورت میں خیار عیب اور مبیع کو نہ دیکھنے کی صورت میں خیار رویت حاصل ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ احناف کے نزدیک دونوں میں سے کسی کو خیار مجلس حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی کے قائل ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاقدین میں سے ہر ایک کو خیار مجلس ثابت ہیں، یعنی مجلس عقد کے اندر ہر فریق دوسرے فریق اور دوسری پارٹی کے رضامندی کے بغیر اس عقد بیع اور لین دین کے معاملے کو ختم کر سکتا ہے، جسے مجلس خیار کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کے نزدیک بھی مجلس کے بعد کوئی فریق دوسرے فریق کی رضامندی کے بغیر بیع کو فسخ نہیں کر سکتا۔ یہی قول حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت ہے المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، یعنی
بائع اور مشتری کو خیار حاصل ہیں جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں۔ اس حدیث پاک سے ان کا وجہ استدلال، طریقہ استدلال یہ ہے کہ حدیث پاک میں لفظ المتبایعان وارد ہوا ہے، اور متبایعان بائع اور مشتری کا اطلاق ایجاب و قبول کے بعد ہوتا ہے نہ کہ پہلے، اور تفرق سے تفرق ابدان مراد ہیں۔ تو حدیث پاک کا مطلب و ترجمہ ہوگا کہ بائع اور مشتری کو ایجاب و قبول کے بعد خیار حاصل ہیں جب تک کہ دونوں بدن کے ساتھ جدا نہ ہو، اور جب بدن کے ساتھ جدا ہو جائیں تو خیار باقی نہیں رہے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد تفرق ابدان سے پہلے جو خیار حاصل ہوتا ہے وہ خیار مجلس ہوتا ہے۔ معلوم ہوا بائع اور مشتری کو خیار مجلس یعنی ایجاب و قبول کے بعد مجلس کے اندر اپنے ایجاب و قبول سے رجوع کرنے اور بیع کو فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پیش کردہ دلیل کے جواب میں احناف، جن کا مذہب یہ ہے کہ بائع اور مشتری کو خیار مجلس حاصل نہیں ہوتا، پہلی دلیل کتاب اللہ سے پیش کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے فرمان باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقود پورے کرو، اپنے کانٹریکٹ پورے کرو۔ ایجاب و قبول کے بعد بیع، آفر اور ایکسپٹ کے بعد سیل۔ ایجاب و قبول کے بعد بیع، آفر اور ایکسپٹ کے بعد سیل بھی ایک عقد ہے اور کانٹریکٹ ہیں جس کا پورا کرنا واجب ہے، اور جب اس کا پورا کرنا واجب ہے تو بائع اور مشتری میں سے کسی کو بھی خیار مجلس حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ خیار مجلس ایفاء عقد کے منافی ہے۔ دوسری دلیل یہ پیش فرماتے ہیں کہ فرمان باری تعالی ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باہمی رضامندی سے تجارت ہوئی ہو تو مشتری اور خریدار کے لیے مبیع میں سے کھانے کی اجازت ہے، استعمال کی اجازت ہے، اور ایجاب و قبول کے بعد تجارت کا تحقق ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایجاب و قبول کے بعد مشتری اور خریدار مبیع کو اور بائع ثمن کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب اگر ایجاب و قبول کے بعد مجلس کے اندر عاقدین یعنی بائع اور مشتری کو خیار مجلس یعنی فسخ بیع کا اختیار دیا جاتا ہے تو نص کا بطلان لازم آتا ہے۔ خیار مجلس کو ثابت کرنے سے یہ نص قرآنی باطل ہو جاتی ہیں، اور ابطال نص کو باطل قرار دینا جائز و درست نہیں ہے، لہذا خیار مجلس ثابت نہیں ہوگا۔ تیسری دلیل احناف کی طرف سے یہ پیش کی جاتی ہے کہ فرمان باری تعالی وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، کہ تم جب باہمی لین دین کرو، بیع کا معاملہ کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے شہادت کے ذریعے توثیق بیع کا حکم دیا ہے، تاکہ احد المتعاقدین یعنی لین دین کرنے والی دو پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی لین دین کا انکار نہ کر سکے، اور بیع کا اطلاق ایجاب و قبول کے بعد لین دین کی صورت پر ہوتا ہے۔ اب اگر ایجاب و قبول کے بعد
خیار مجلس دے کر عاقدین کو بیع کے فسخ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے تو نص مذکور کا ابطال لازم آتا ہے، جس میں شہادت کے ساتھ توثیق بیع کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ایجاب و قبول کے بعد بیع لازم و تام ہوگی اور عاقدین میں سے کسی کو فریق آخر کی رضامندی کے بغیر خیار مجلس کے ذریعے فسخ بیع کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں دلیل عقلی یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد اگر خیار مجلس دیا جاتا ہے تو کسی ایک فریق مثلاً بائع کے فسخ بیع کرنے کی وجہ سے مشتری کا حق بائع کے فسخ بیع کرنے کی وجہ سے مشتری کے حق کا اور مشتری کے فسخ بیع کرنے کی وجہ سے بائع کے حق کا ابطال کرنا لازم آتا ہے۔ یعنی بائع کے فسخ بیع سے مشتری کی ملکیت اس کی رضامندی کے بغیر اور مشتری کے فسخ بیع سے بائع کی ملکیت اس کی رضامندی کے بغیر باطل کر دینا لازم آتا ہے، جو شرعاً جائز و درست نہیں ہے۔ اب رہی وہ روایت جسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خیار مجلس کو ثابت کرنے کے لیے پیش فرمایا ہے، المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، بائع اور مشتری خیار کے ساتھ ہیں جب تک باعتبار ابدان جدا نہ ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں جس خیار کو بیان کیا گیا ہے اس سے خیار قبول مراد ہیں، یعنی احد المتعاقدین کے ایجاب کے بعد، کسی ایک فریق کے ایجاب کے بعد فریق آخر کو تا اختتام مجلس بیع کو قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار ہے۔ اور حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے۔ وہ اس طرح حدیث پاک میں مذکور لفظ المتبایعان، اس میں فاعل متبایعن کا تثنیہ ہے اور اس کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، ایجاب و قبول سے پہلے محض بیع کا ارادہ کرنے سے ما یعول و انجام کے اعتبار سے ان کو مجازاً متبایعان کہہ دیا گیا۔ نمبر 2، دونوں کے ایجاب و قبول کے بعد ما کان علیہ کے اعتبار سے ان کو مجازاً متبایعان کہہ دیا گیا۔ نمبر 3، موجب کے ایجاب کے بعد، ایجاب کرنے والے کے ایجاب کے بعد قبول آخر سے پہلے، یعنی جس وقت ایک نے ایجاب کیا مگر دوسرے نے قبول نہیں کیا، اس وقت کے لحاظ سے ان کو متبایعان کہا گیا۔ اور اس تیسری صورت میں لفظ المتبایعان حقیقت ہے، کیونکہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس میں فاعل حال کے معنی میں حقیقت ہوتا ہے اور ماضی اور مستقبل کے معنی میں مجاز۔ پس چونکہ پہلی اور دوسری حالت میں اس میں فاعل اپنے معنی مجازی میں مستعمل ہے اور اس تیسری صورت میں معنی حقیقی میں مستعمل ہے، اور لفظ کو اس کے معنی حقیقی پر محمول کرنا بنسبت مجاز کے اولا ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، الحقیقت اولا بالنسبت الی المجاز، لہٰذا حدیث پاک میں تیسرے معنی ہی مراد ہوں گے، اور تیسرے معنی مراد ہونے کی صورت میں خیار قبول ثابت ہوتا ہے نہ کہ خیار مجلس۔ عزیز طلبہ، لہٰذا یہ حدیث پاک حضرت امام شافعی کا مستدل نہیں بن سکتی۔
عبارت میں یہ الفاظ او یحتملہ فیحمل علیہ سے ایک دوسرا جواب دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا میں لفظ خیار سے حتماً و لازماً خیار قبول مراد نہیں ہے، لیکن خیار قبول کا احتمال ہے، یعنی خیار قبول لفظ خیار کا محتمل ہے، اور ہو سکتا ہے خیار مجلس لفظ خیار کی مراد ہو، یعنی معنی مرادی ہو، مگر چونکہ خیار مجلس مراد لینے سے ابطال حق غیر لازم آتا ہے، اس لیے اسے خیار قبول پر ہی محمول کیا جائے گا، خیار مجلس پر نہیں۔ اور حدیث پاک میں ما لم یتفرقا سے تفرق ابدان مراد نہیں بلکہ تفرق اقوال مراد ہے، یعنی خیار قبول اس وقت تک ثابت ہوتا ہے جب تک کہ عاقدین قولاً متفرق نہ ہو جائیں۔ اگر دونوں قولاً متفرق ہو گئے بئی طور کہ ان میں سے ایک نے بعتو کہہ دیا اور دوسرے نے اشتریتو کہہ دیا، تو اس کے بعد خیار باقی نہیں رہے گا اور بے لازم و تام ہوگی۔ امید ہے کہ آپ عبارت کا ترجمہ، اس کا مفہوم اور اس سے متعلق تشریح، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اور احناف کی جانب سے اس کا جواب اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ واللہ الموفق وهو يهدي السبیل، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔